بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کی ہمارے پر کتنی نعمتیں ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے، لیکن ایک نعمت وقت ہے۔ وقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت یہ ایسی عظیم نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اس کائنات میں ہر ایک کو یہ وقت برابر تقسیم کر دیا۔ اس کائنات میں وقت اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مساوی دیا، نیک ہو کہ بد، امیر ہو کہ غریب، عالم ہو کہ جاہل، بچہ ہو کہ جوان، مرد ہو کہ عورت، ہر انسان کی زندگی میں یہ دن اور رات کے 24 گھنٹے برابر مل رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ نمازی آدمی کے لیے 24 گھنٹے مل رہے ہیں اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو 20 گھنٹے مل رہے ہیں، ایسا تو نہیں۔ مساوی طور پہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں وقت برابر دے دیا۔ اللہ رب العالمین یہ وقت دے کے یہ بتلا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، لوگوں قیامت قریب، قیامت قریب ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، سانس کے رکنے سے پہلے تک آپ جو کرنا ہے کر لو۔ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشی ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ اللیل سے شروع کی دو آیتیں اور صحیح بخاری سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم پوری عمر اللہ کے ان احسانات اور انعامات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 اور 34 اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ تمہارے لیے رات اور دن کو تمہارے خاطر اس کو ایک کام پہ لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، آپ نے جو چیزیں اللہ سے مانگی ہیں اللہ آپ کو دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے ان انعامات کو شمار کرنا چاہیں اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اس آیت پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ یہ مہربانی ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ ہمارے لیے مسخر کیا۔ دائبین، سورج اور چاند مسلسل چل رہے ہیں، رات ہو کے دن، کبھی یہ سورج اور چاند رکنے والے نہیں ہیں، کبھی یہ آپس میں ٹکرانے والے نہیں ہیں، برابر اپنے محور میں یہ دونوں برابر چل رہے ہیں۔ اور اللہ تمہارے لیے دن اور رات کو تمہارے لیے بنایا۔ یہ دن اور رات انسانی زندگی، ان دن اور رات پہ ایک انسان کی زندگی چل رہی ہے، انسان کی زندگی ان دونوں چیزوں پہ مشتمل ہے۔ بھائیو، اللہ رب کریم ان انعامات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ رات اور دن
یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ رات اور دن سے ہی وقت بنتے ہیں، وقت کا تعلق ان دن اور رات سے ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ کی ہمارے پر کتنی نعمتیں ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے، لیکن ایک نعمت وقت ہے۔ وقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت یہ ایسی عظیم نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اس کائنات میں ہر ایک کو یہ وقت برابر تقسیم کر دیا۔ اس کائنات میں وقت اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مساوی دیا، نیک ہو کہ بد، امیر ہو کہ غریب، عالم ہو کہ جاہل، بچہ ہو کہ جوان، مرد ہو کہ عورت، ہر انسان کی زندگی میں یہ دن اور رات کے 24 گھنٹے برابر مل رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ نمازی آدمی کے لیے 24 گھنٹے مل رہے ہیں اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو 20 گھنٹے مل رہے ہیں، ایسا تو نہیں۔ مساوی طور پہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں وقت برابر دے دیا۔ اللہ رب العالمین یہ وقت دے کے یہ بتلا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، لوگوں قیامت قریب، قیامت قریب ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، سانس کے رکنے سے پہلے تک آپ جو کرنا ہے کر لو، وقت کو غنیمت جانو، زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ آپ کے لیے بہترین وقت ابھی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، کافر آرزو کرے گا، کافر یہ تمنا کرے گا، جب جان لینے والا فرشتہ کافر انسان کے پاس آئے گا، کافر کیا کہے گا؟ کافر انسان کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کروں گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب کافر انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کافر انسان جب مرتا ہے، مرتے وقت کافر یہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے، میں جو پیچھے جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اس چھوڑی ہوئی دنیا میں مجھے چھوڑ دے، اللہ میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو اس کی بات ہے، یہ تو اس کی ایک بات ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا، موت کا وقت فیصلہ بالکل طے ہے، موت آ گئی، اس وقت آدمی تمنا کر رہا ہے۔ ایک کافر اپنے قبیلے، اپنے گھرانے، اپنے فیملی سے ملنے کی تمنا نہیں کرے گا، ایک کافر یہ تمنا کرے گا، لعلی اعمل صالحا، اللہ جان لینے والا فرشتہ سامنے آ گیا، اللہ میں نیک عمل کر کے آپ تھوڑی مجھے مہلت۔ کافر بھی اپنی فیملی سے ملنے کی خواہش نہیں کرے۔ کہ ہمارا حال تو ایسا نہ ہو بھائی، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کیا مہینے، کیا سال، کیا مہینے، کیا ہفتے، کیا دن، کیا گھنٹے، یہ وقت اتنی تیزی سے جو گزر رہا ہے۔ ذرا غور کرو، 2024 کے شروع میں ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے بھائی بہن تھے، ہمارے دوست اقربا تھے، 2024 کے آخر میں آج ہمارے درمیان نہیں، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے، انسان کی جو زندگی جو اس کو دی گئی ہے، اس وقت سے آدمی بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ جو عمل کرنا ہے، جو عبادت کرنا ہے، جو نیکی کرنا ہے، زندگی میں کر لینا ہے۔ جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا ٹائم پار ہو جائے گا، آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ بڑی بہترین بات بنائی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، سال ایک درخت کے مانند، سال ایک درخت کے مانند ہے، مہینے درخت کی ڈالیاں ہیں،
گھنٹے اس درخت کے پتے ہیں، لمحات اس درخت کے پھل ہیں. اس کے کاٹنے اور توڑنے کا وقت اللہ نے طے کیا، وہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن انسان اس درخت کا پھل توڑے گا، یا تو پھل میٹھا رہے گا یا تو پھل کسیلا کڑوا رہے گا. جس انسان کی زندگی عبادت میں گزری، جس انسان کی زندگی نیکیوں میں گزری، جس انسان کی زندگی رب کی فرما برداری میں گزری، قیامت کے دن اس کا پھل میٹھا رہے گا، اس کا پھل میٹھا رہے گا. جس انسان کی زندگی نافرمانی میں، گناہوں میں، عیاشی میں اگر اس کی زندگی گزری، قیامت کے دن اس پھل کو محسوس کرے گا یہ پھل کسیلا ہے، یہ پھل کڑوا ہے. بھائیو ذرا غور کیجیے، اللہ زندہ رکھا ہے. آج ہماری زندگی ہے، آج کا دن مجھے ملا، مجھے یقین نہیں ہے کہ کل کا دن بھی میری زندگی میں آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. عبداللہ بن عمر، صبح ہو جائے شام کی خدمت کرو. آپ کی زندگی میں صبح ہو جائے، شام کی گارنٹی مت کرو. جب تمہاری زندگی میں شام مل جائے، صبح کا یقین مت کرو. زندگی میں بھائیو، اس زندگی میں جو ہمیں وقت دیا گیا ہے، یہی وقت ہے ہم آخرت کی تیاری کرنے کا. جب یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج دو نعمتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر کیا. دو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے. دو نعمتوں کی کچھ بھی قدر نہیں. نمبر 1 الصحت والفراغ. پہلی نعمت صحت اور تندرستی ہے. صحت اور تندرستی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس صحت اور تندرستی میں اس کا بھرپور صحیح استعمال کرنا ہے، بھرپور فائدہ اٹھا لینا ہے. تندرستی میں ہم جو کر سکتے ہیں، بیماری میں وہ کام نہیں کر سکتے. اور دوسری اللہ کی نعمت والفراغ، فرصت. ٹائم مل گیا، فرصتی لمحات میں آج لوگ دیکھیے الا ماشاءاللہ، لیکن اکثریت یہ سوشل میڈیا، یہ کیا ایک فی زمانہ ایک بڑا فتنہ جو ہے یہ موبائل. کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورتیں، یہ موبائل ایک بڑا فتنہ بن گیا ہے. وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، جوانیاں ختم ہو رہی ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے، ہمارے قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں. یہ موبائل ہمارے اوقات کو ضائع کر رہا ہے. موبائل سے فائدہ یقینی ہے. بات ضرورت کے ٹائم پہ بات، ضرورت پہ دینی تبلیغ موبائل سے ہوتی ہے. اسلام کی ترویج، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اسلام کا اس کی تبلیغ کے لیے موبائل ایک اچھا ایک ذریعہ ہے. لیکن اکثریت اس کو کم استعمال کرتی ہے. اکثر لوگ موبائل سے نہ جانے، وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ وہ موبائل سے کتنا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ مسئول اللہ کی نزد. وقت اتنا ضائع ہو رہا ہے، اتنا ضائع. تھوڑا ٹائم مل گیا، آ جاؤ کہاں جی جلدی آؤ. انہیں دوسرے دوست کو بلاتا، انہیں تیسرے دوست کو بلاتا، بیٹھے آدھا گھنٹے رات بھی بیت رہی ہے، موبائل میں رات بھی بیت رہی ہے. رات اللہ بنا سونے کے لیے. سو جاؤ، عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ تاکہ آپ کو فجر کے اٹھنے میں آسانی ہو. جب سونا ہے جاگ رہے ہیں. رات کے آخری پہر میں اللہ رب کریم پہلے آسمان پہ اترتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ کے کہتا ہے میں یسألونی، کون آدمی ہے جو مجھ سے پوچھنے والا میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ اللہ پہلے آسمان پہ ہر دن آگے کہہ رہا ہے. لیکن اس وقت اکثریت
سوئی رہے. جب عبادت کرنا ہے سو رہے ہیں, جب سونا ہے جاگ رہے ہیں. بالکل معاملہ فطرت کے خلاف ہو گیا. بھائیو اللہ کے ہاں جواب ہے, اللہ کے ہاں جواب. ہاں والدین واقعی اگر اسلامی غیرت رکھتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کو برابر جائزہ لیتے ہیں, بیٹا ٹرم میں رہنا برابر آئے. ماں باپ اگر غیرت سے کام نہیں لیتے, ماں باپ اپنے بچوں کی اگر صحیح نگرانی نہیں کرتے, بچے آزاد ہو جائیں گے, بچوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس طرح ماں باپ بھی بدنام, اسلام بھی بدنام. وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود, وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ترمذی کی روایت ہے میرے بھائی, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا. پیارے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سال مہینے کی طرح گزرے گا, مہینہ جمعے کی طرح گزرے گا, اور جمعہ دن کی طرح گزرے گا, دن گھنٹے کی طرح گزرے گا, اور گھنٹہ آنکھ سے داغنے کے وقت کے برابر گزرے. آج وقت اتنی تیزی سے گزرا. بھائیو بس اسی خوش فہمی میں ہیں. اب 2025 کب آئے گا, جشن منائیں گے, خوشی منائیں گے, مبارکبادی دیں گے, چاکلیٹ تقسیم کریں گے, نیا لباس پہنیں گے. اے مسلمان بھائیو, کس بات پہ خوشی؟ کیا 2025 کی آمد پہ خوشی؟ لوگ کہتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا. ایک جب بچے کا جنم دن آتا ہے, جنم دن پہ کہتا ہے کہ میرا ہمارا بچہ 1 سال کا بڑا, 1 سال بڑھ, اس کی عمر بڑھ گئی. 1 سال اس کی عمر نہیں بڑھی, 1 سال کا بڑا نہیں ہوا, اس کی زندگی سے اس کی عمر کی 1 سال کی کٹوتی ہوئی. وہ انسان موت کی قبر کے 1 سال اور قریب ہو گیا. کیا خوشی منائیں گے؟ ہم اپنا یہ محاسبہ کریں کہ میں اللہ کی عبادت کہاں تک کر رہا ہوں, میں اللہ کی نافرمانی میں کہیں مبتلا تو نہ ہوں. آدمی اپنا محاسبہ کرے, اس طرح محاسبہ کر کے زندگی گزارے, وہ انسان کامیاب اور کامران ہے. بھائیو آج دنیا کی اس چمک دمک زینت کی پیچھے ہم آج ایسے پڑے ہوئے ہیں. ذرا یہ تصور کرو کہ کل قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, اور قیامت کے دن آدمی اپنے آنکھوں سے جہنم کی وہ آگ منہ کھولے ہوئے جب آ رہی ہے, جہنم کی آگ منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے, آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا, آنکھوں سے دیکھ لے گا. جہنم کی آگ تو منہ کھولے آ رہی ہے, دائیں بائیں اپنے کرتوت کو دیکھ لے گا, دائیں بائیں اپنے گناہوں کو دیکھ لے گا. اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ روزے محشر ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ہر انسان اللہ کے سامنے. اللہ 5 باتیں اسے پوچھے گا. کوشچن پیپر آؤٹ ہے, 5 باتیں اللہ اسے پوچھے گا. اللہ سوال یہ کرے گا, اے انسان تو بتا تو اپنی عمر کیسے گزار کے آیا؟ اے نوجوان تو اپنی جوانی کیسے گزار لے؟ تیری جوانی کہاں کھپایا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا؟ جو تجھے علم حاصل ہوا جمعے کے خطبے سے, دروس سے, اجلاس سے, تو نے جو علم حاصل کیا, اس علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا؟ ہم آزاد نہیں ہیں. کون پوچھنے والا ہمارے؟ کون میری جاب, میری نوکری, میرا پیسہ, مجھے کون پوچھنے والا؟ دنیا میں آپ کو کوئی پوچھے نہ پوچھے, لیکن یہ یقین کرو قیامت کی اللہ رب کریم ہر انسان سے 5 باتیں ضرور پوچھے گا. اللہ 5 باتیں پوچھے گا. ان 5 باتوں کے جوابات اس کو دینے تک اللہ کے سامنے سے اس کو حرکت کرنے کی اس کو اجازت نہیں. سوچو میری عمر کیسے گزر رہی, نماز میں, بے نمازی میں,
میری جوانی کیسی گزر رہی، اچھے کاموں میں گناہ کے کاموں میں. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، وقت کو ضائع نہ کرے. وقت بڑی نعمت، وقت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین وقت کی جا بجا قرآن میں قسم کھایا. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. کہ اللہ قسم کھا. والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ اللہ نے قسم کھا. والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب چمکنے لگے. بھائیو میری آپ سے درخواست ہے، وقت کو ضائع نہ کریں. اسلام میں وقت کی اتنی بڑی اہمیت کہ جتنی اسلامی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا تعلق وقت سے منسلک ہے. چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان سب کا تعلق وقت سے جڑا ہوا ہے. جو وقت کی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرائے گا، جو وقت کو ضائع کرے گا اللہ اس کو ضائع کر دے گا. وقت کی قدر کرو، وقت تمہیں قدر کرے گا. وقت اگر برباد کرو گے وقت تمہیں برباد کرے گا. پیارے نبی نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت. صبح کے وقت، صبح کا وقت اتنا پیارا وقت ہے، تہجد کا وقت، فجر کی نماز کا وقت اتنا مبارک وقت ہے. اس وقت جاگو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو. بھائیو اللہ کی نبی دعا فرمایا اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت. آج بے برکتی ہے نا، نہ صحت میں برکت ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ فیملی میں برکت. کیوں؟ نبی کی دعا ہمیں نہیں لگ رہی ہے. اگر فجر کے ٹائم میں جاگے، فجر کی نماز پڑھ لیے، ذکر میں رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے لیے ضرور شامل ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. بس میرا آپ سے یہی پیغام تھا میرے بھائیوں کہ آج مسلمان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور آج ایک مسلمان وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا، وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، جوانی کو ضائع کر رہا ہے، دن و رات کو ضائع کر رہا ہے. یہ کسی اور کا نقصان نہیں، خود اپنا نقصان کر لے رہا ہے. اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، پورے لوگ گھاٹے میں ہیں، مگر 4 لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو اپنی زندگی میں ان چاروں چیزوں کو لیے ہوئے ہیں. آمنو، ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، دعوت الی اللہ کا کام کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، مصیبت پریشانی آ گئی صبر کرنے والے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ وقت کی اہمیت کو سمجھنے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عمر میں، ہمارے صحت میں اللہ تو برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہماری ہر چیز میں اللہ تو برکتیں عطا فرمائے. اللہ کما کو تیری عبادت کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر. مسجد آمنہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمنہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.